وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، آپ اپنے قرب و جوار میں دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس اتنی صلاحیت ہے، اگر آپ میرے ساتھ 4 پیسے لگا دیں تو میں فلاں کام کر دوں۔ کوئی کہتا ہے مجھے فوٹو کاپی کا کام آتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے کمپوزنگ کا کام آتا ہے، کوئی کہتا ہے میں ایک چھوٹا سا اپنا جو ہے وہ ایک سیٹ اپ لگا کر یہاں پر کوئی پروسیس کا کام کر سکتا ہوں، کوئی کچھ اس طرح کے لوگ ہیں۔ تعلیم کا میدان ہے، آپ مدد کرتے ہیں لوگوں کی، وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد 4 5 سال 8 سال 10 سال میں ایک وہ معاشرے کے ایک بہت ہی کارآمد فرد بھی بن جاتے ہیں، اور معاشرے کے اندر دولت پیدا کرنے میں اور اپنی خوشحالی کے اندر بھی وہ کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روایات میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے صدقہ فطر کے بارے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو حکم دیا کہ آپ ادا کریں، جو بھی جہاں صدقہ فطر ادا کیا جا رہا ہے وہاں کے لوگوں کا جو کھانے پینے کا طریقہ کار ہو اس میں سے۔ چنانچہ اس کے اندر 3 4 چیزیں آتی ہیں، گندم بھی ہے، جو بھی ہے، کشمش بھی ہے، کھجور بھی ہے۔ تو علماء کے سامنے ایک سوال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر گندم، کھجور، کشمش اور جو کے ذریعے دینے کی جو تلقین فرمائی ہے، تو کیا انہی چیزوں کے ذریعے دیا جائے یا ان کے علاوہ بھی دیا جا سکتا ہے؟ تو علماء نے بڑا واضح مسئلہ لکھا، اور مسئلہ لکھا یہ کہ صدقہ فطر دیتے وقت اس چیز کا خیال نہیں رکھا جائے گا کہ گندم میں دیا جائے، بلکہ اس چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ ایسے طریقے سے صدقہ فطر ادا کیا جائے جو غریب شخص کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ جی صدقہ فطر میں اگر آپ مجھے گندم دیتے ہیں تو میرے گھر میں آٹا بہت ہے، میں کیا کروں گا گندم کا؟ اگر آپ مجھے کھجور دے دیتے ہیں تو کھجور ٹھیک ہے میں کھا لیتا ہوں، لیکن کھجور ہمارے معاشرے کے کھانے کے لحاظ سے ایک اضافی چیز ہے۔ اگر کوئی شخص کھجور نہ کھائے تو ٹھیک ہے، لیکن کھجور کے علاوہ جو چیزیں ہیں اور ضروریات ہیں، تو وہ شخص ہی کہتا ہے کہ آپ مجھے صدقہ فطر کی رقم دے دیں، یا صدقہ فطر کے پیسے سے آپ میرے گھر کا سامان ڈلوا دیں، یا مجھے کپڑے دلا دیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ صدقہ فطر کوئی ضروری نہیں کہ گندم یا اس طرح سے دیا جائے، اور اناج کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے، سامان کی شکل میں بھی، کپڑے کی شکل میں بھی، نقد کی شکل میں بھی۔ تو اساس فقہاء کرام نے لکھی ہے فقیروں کے لیے، مستحقین کے لیے زیادہ سے زیادہ نافع ہونا۔ اسی بنیاد پر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں زکوٰۃ کی کلیکشن پہ بہت توجہ ہوتی ہے، زکوٰۃ کی کیلکولیشن پہ بڑی توجہ ہوتی ہے، زکوٰۃ کے حساب کتاب پہ توجہ ہوتی ہے، اس چیز پر توجہ ہوتی ہے کہ کس مستحق کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، نہیں دی جا سکتی، لیکن ان 2 چیزوں پہ توجہ کم ہے کہ کوئی ایسا نظام وضع کیا جائے۔ ہمارے یہاں ابھی تک ایک ہی سرکاری نظام ہے جس پر لوگوں کا اگر اعتماد کم ہے، تو ایسا نظام کیوں نہیں وضع کیا جا سکتا؟ ہم لوگ کیوں نہیں سوچتے آنے والے 4 5 سال 8 سال 10 سال میں کہ ایک ایسا سینٹرلائز ہم نظام بنائیں، ملک کی سطح پر نہ ہو، صوبائی سطح پر ہو، کسی سطح پر ہو، جو لوگوں سے پیسے لے کر بڑے کام کرتا ہو۔ ایسے ٹرسٹ بنائے جا سکتے ہیں جو لوگوں سے پیسے لے کر آگے جا کے غریبوں کے کاروبار سیٹ کرتے ہوں، غریبوں کی تعلیم دلاتے ہوں۔ اس طرح کی بنیادی جو کام ہے جس کے اندر لوگوں کی آپ کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہوں، اس کے لیے زکوٰۃ کو اکٹھا کیا جائے، ڈونیشن اکٹھی کی جائے اور لوگوں کی امداد کی جائے۔ ہمارے یہاں 2 ایریاز جو کلیکشن اور ڈسٹریبیوشن کے ہیں، اس کے اندر بڑی کمزوری پائی جاتی ہے، اور میں اکثر اپنی جو مجالس ہوتی ہیں جہاں پر گفتگو ہوتی ہے تو میں یہ بات لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ شریعت نے ہمیں انتظامی صلاحیتیں استعمال کرنے سے منع نہیں کیا ہے، شریعت تو ترغیب دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جب غزوہ خندق ہوا، غزوہ احزاب، جب غزوہ خندق ہوا تو اس کا نام غزوہ خندق بھی رکھا گیا ہے، غزوہ احزاب بھی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ میں یہاں پر دشمن کے مقابلے میں ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے مختلف مشورے دیے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دیکھ کر آئے تھے، تو انہوں نے مشورہ دیا اللہ کے رسول، وہاں پہ جو آتش پرست ہیں، فارس کے علاقے کے رہنے والے، آگ کو پوجنے والے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرف سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہو اور وہاں پر پہرا لگانا مشکل ہو تو اس طرف وہ بڑے بڑے گھڑے کھود کے اس میں پانی بھر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر یہی کام کیا گیا۔ اب جب وہ لوگ آئے، انہوں نے آ کر دیکھا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ تو عرب میں تو پہلے ہوتا ہی نہیں تھا کہ اس طرح کے جو ہے وہاں پر گڑھے کھود کے اس کے اندر پانی بھر دیا جائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظامی بہت سارے فیصلے فرمائے، فوج کے نظام کا قیام ہے۔ جس زمانے میں مسلمانوں نے فارس کو فتح کیا تھا تو اس زمانے میں بہت جب دولت آئی اور زمین آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو اسلامی ریاست کی منفعت کے لیے، عامت المسلمین کی منفعت کے لیے استعمال کروں گا،
اور انفرادی سطح پہ لوگوں میں تقسیم کرنے کے رائے پر عمل نہیں فرمایا، اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ایک رائے یہ بھی تھی کہ آپ انفرادی تقسیم فرمائیں. تو معلوم کیا ہوا کہ مسلمانوں کی فلاح بہبود اور مسلمانوں کے کی بہتری کے لیے ریسورس مینجمنٹ کا جو کام ہے یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سنت ہے. ہمارے یہاں ریسورس مینجمنٹ یا وہ چیزیں جن کا انتظامی رخ پر تعلق ہے اور باہر کی دنیا میں لوگ کرتے ہیں، ڈونیشن کے ماڈل پہ کرتے ہیں، ہمیں اس پر بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری زکوٰۃ، ہماری ڈونیشن، ان کو ہم اکٹھا کریں. مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پر آئے